جناب احمد پاشا قادری صاحب، جناب جابر احمد صاحب، سینئر مجلسی قائد، وہ چیئرمین بھینسا میونسپلٹی، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد محبوب نگر، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد کریم نگر، وہ سابقہ ڈپٹی میئر، نظام آباد سے تشریف لائے مجلس کے صدر، عادل آباد کے نرمل کے صدر صاحب، ظہیر آباد، سنگاریڈی، سداسی پیٹ اور مختلف اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، سابقہ صدر، اور ناگپور سے تشریف لائے ہمارے شکیل صاحب۔ معزز حاضرین اکرام، آپ تمام سے یہی گزارش ہے جس کا ذکر ابھی احمد پاشا قادری صاحب نے کیا کہ آنے والے وقت میں سرپنچ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کو اس انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے بہت سے مقامات پر مجلس کی طرف سے ہم نے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا، تو ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس انتخابات کی تیاری کریں۔ اور جیسا کہ جاوید صاحب نے کہا کہ بلدیہ کے انتخابات آ رہے ہیں، اور مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی سطح پر امیدواروں کا آپ ایک لسٹ بنائیے، آپ ان امیدواروں سے ان کے بارے میں معلوم کریے، اور پھر آپ دارالسلام کو مجھے یا شریک معتمد امید صاحب احمد پاشا قادری صاحب کو روانہ کریے۔ بہرحال اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کریے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عوامی مسئلوں کے اوپر میری خاص طور سے مجلس کے ضلع صدر سے یا اس کے شہر کے صدر سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیا میں ان تمام چیزوں کو کے اوپر بولتے رہیے، اپنا رد عمل دیتے رہیے، اور جب رد عمل آپ دیں گے تو کوئی ایسی متنازع بات مت کہیے، اور اگر کوئی مجلس کی مخالفت میں بولتا ہے تو آپ اس کی بھی مذمت کریے، اور جماعت کا اپنے موقف کو عوام کے سامنے رکھیے۔ صرف ایک ویڈیو بنا کر ڈال دینے سے نہیں ہوتا، میڈیا سے بات کریے۔ آپ کے الحمدللہ مجلس کی طرف سے اگر آپ میڈیا کی پریس کانفرنس کریں گے تو میڈیا آئے گا، آپ سے سوالات ہوں گے، آپ اس کا جواب بھی دیجیے اور اپنی بات بھی رکھیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی فرقہ پرست حکومت برسر اقتدار ہے، اور انہوں نے ایک وقف بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور اس وقف بل کے ذریعے سے حکومت یہ چاہتی ہے، نریندر مودی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقف کی جائیدادوں کو ہم سے چھین لیا جائے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، حکومت کی پراپرٹی نہیں ہے، نہ حکومت نے یہ تمام جائیدادیں ہم کو دی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرانے حکمرانوں نے ان جائیدادوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور جب ایک جائیداد وقف ہو جاتی ہے تو اس کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ واقف اگر بولتا ہے کہ میں یہ یتیم خانہ بولیے یا پھر مسجد یا کوئی بھی چیز ہو، تو جیسا ہی وہ وقف کرتا ہے واقف کا اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اس بل کے ذریعے کہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دو، اور وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر برسوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی مذہبی تقریب کے لیے یا مذہبی رسومات کے لیے،
تو وہ وقف بائی یوزر ہو جاتی ہے۔ اب بار بار بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیسا بھائی، آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو جاتی کیا؟ یہی قانون ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے۔ وہ کیا بولتا ہے کہ اگر کوئی ہندو کسٹم اور یوسیج سے اس جگہ پر اپنی مذہبی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی ہندو انڈومنٹ بورڈ کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو جتنے 95 یا 2013 کا قانون ہے، تقریباً وہی پروویژن ہر ریاست کے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جتنے ہندو انڈومنٹ بورڈ کے قانون ہیں وہ ریاستی سطح پر بنائے گئے، وقف کا قانون مرکزی حکومت بنا دی۔ کنکرنٹ لسٹ میں یہ دونوں قانون ہیں، قانون بنا سکتے یا تو مرکزی حکومت بنائے یا پھر ریاست حکومت بنائے۔ ہندو انڈومنٹ بورڈ کا ریاستی سطح پر یہ قوانین بنائے گئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بار بار اس کے بارے میں لوگوں کو باخبر کریے، شعور بیدار کریے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو اس سے نہ کوئی مسجد بچے گی، نہ کوئی خانقاہ بچے گی، نہ کوئی قبرستان بچے گا، نہ کوئی زمین بچے گی۔ اور پھر بار بار یہ بولتے ہیں یہ وقف کے قانون کے بارے میں آپ تمام کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو وقف بائی یوزر ختم ہو رہا ہے، دوسرا اس میں متولی جو ہے زبانی طور پر کسی کو اپنا نائب متولی یا جانشین بولتا تھا، تو اورلی زبانی جو اعلان ہوتا تھا یا متولی شپ کا، اس کو برخاست کر دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب متولی صاحب کا انتقال ہو جائے گا، سب کو جانا ہے دنیا سے، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ متولی کیسے بنیں گے، آپ کے جائیداد کے پاس کیا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے بتاؤ آپ۔ اگر آپ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں بھی دیکھیں گے تو ان کے پاس بھی وقف بائی یوزر ہے، اور کہاں سے کاغذ لائیں گے 200 سال کی 300 سال کی مندر کا یا مسجد کا۔ تیسرا اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کلیکٹر کو پاور دیا جا رہا ہے، اور کلیکٹر صاحب سروے کمشنر سروے نہیں کرے گا، وقف کی جائیداد کلیکٹر کریں گے۔ اب کئی آپ خود جانتے ہیں کہ کئی مقامات پر ریونیو ریکارڈز میں ایک ہے، وقف کی ڈاکیومنٹ ایک ہے۔ اب کیسے کلیکٹر اپنے ہی کیس میں جج بن سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ہی کیس میں جج نہیں بن سکتا۔ اس میں یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ کلیکٹر کو اختیار دیا جا رہا ہے، اگر کلیکٹر صاحب بولے کہ یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، وہ لوگ خود انکوائری کر لے سکتے، اور کوئی جا کر کلیکٹر کو بولا کہ نہیں یہ جائیداد وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب اگر انکوائری آرڈر کرے تو انہوں بل میں یہ ہے کہ انہوں کسی بھی طریقے سے انکوائری کر سکتے، اور اس انکوائری کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ تک کہ قانون بل میں یہ بول رہے ہیں کہ انکوائری جب تک ختم نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف نہیں رہیں گی۔ تو کلیکٹر انکوائری آرڈر کر دے گا اور انکوائری ختم نہیں ہوگی، آپ محروم ہو جائیں گے وقف کی پراپرٹی سے۔ ٹرائیبونل ہے وقف کا، آپ بول رہے کہ نہیں، اب ٹرائیبونل اگر نہیں بنائے تو کسی اور ٹرائیبونل میں چلے جاؤ آپ، اگر وہ بھی نہیں بنائے تو ہائی کورٹ چلے جاؤ۔ آپ بتائیے یہ قانون وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ متولیوں کے تعلق سے بول رہے اگر کلیکٹر کسی متولی کو یہ انسٹرکشن دیا، آرڈر دیا کہ آپ فلاں کام کرو، مثال کے طور پر آپ مسجد کو بول دو مسجد نہیں ہے، انہوں نہیں سنے تو کلیکٹر اس متولی کو 6 مہینے کی سزا اور 20,000 فائن کریں گے۔ وقف فنڈ جو 7% دیا جاتا آپ نے 5% کر دیا اس کو۔ ٹرائیبونل میں جو اب آج کی تاریخ میں تلنگانہ کے چیف جسٹس ایک سینئر جج کو اپوائنٹ کرتے، اس میں ایک عالم دین ہوتا جس کو اسلام فقہ کے بارے معلوم، اور ایک ایمیننٹ آدمی۔ یہ قانون میں بولے نہیں ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا اور گورنمنٹ کا ریٹائرڈ امپلائی ہوں گا، پھر اگر 2 میں 2 کر دیے، ایک بھی رہا تو انہیں کیس سن سکتا۔
آپ بتائیے وقف کو بچانے کے لیے بل نہیں بنایا جا رہا، وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ اگر یہ قانون بننے سے پہلے اور بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹیز ہے ان کو آپ کو دوبارہ رجسٹر کرنا پڑے گا وقف بورڈ میں، اور آپ کو رجسٹر اس وقت ہوگی جب رجسٹر ڈیڈ لے کر آئیں گے۔ نظام آباد ہو، عادل آباد ہو، محبوب نگر ہو، نرمل ہو، کریم نگر ہو، سنگا ریڈی ہو، ظہیر آباد ہو، نلگنڈا ہو، سرپور کاغذ نگر ہو، کہاں سے لائیں گے آپ 200 سال کا اپنا ریکارڈ؟ تو یہ وقف کو بچانے کے لیے مودی قانون نہیں لا رہے۔ تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ علماء کرام کو اپنے ساتھ لے کر مساجد میں بار بار ذکر کرائیے، ہر جمعے کی نماز میں لوگوں میں ایک شعور کو بیدار کریے۔ یاد رکھیے ایک بابری مسجد کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیے، سپریم کورٹ کیا بول دیا کہ مسجد میں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو وقف با یوزر نہیں ہے۔ کئی ججمنٹ کو آپ پڑھو، ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے وقف با یوزر کا ذکر کر دیا، تو یہ قانون بنانا چاہ رہے کہ مسجد کو روک دو نماز پڑھنا اور وقف با یوزر کرو۔ آثار قدیمہ یہ بول رہا ہے کہ جتنے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ آثار قدیمہ ہیں جو وقف کی جائیداد کی، اور بولے نہیں وقف نہیں رہنا، ہم اس کے مالک رہنا۔ مثال کے طور پر حضرت سلیم چشتی کی درگاہ ہے، وہ جو دروازہ ہے خالی، وہ دروازہ آثار قدیمہ دیکھتی ہے۔ جونپور میں ایک مسجد ہے جس کے متولی ہمارے ملک کے ایک بہت بڑی مذہبی تنظیم کے عالم دین، دارالعلوم دیوبند کے پڑھانے والے استاد محترم اس کے متولی ہے۔ آپ بولے نہیں وہ نہیں ہو سکتا، ہم کو دے دو۔ تو یہ قانون صرف وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے مسلمانوں سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وقف جو ہوتا ہے وہ قسم کی عبادت ہے۔ علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ ایک تو آپ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، قربانیاں دیتے، یہ وقف بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور اگر ہم کو اپنی عبادت سے محروم کر دیا جائے گا تو کیسے ہوگا بتائیے آپ۔ یہ قانون میں لکھ رہے کہ اگر کوئی چوری سے وقف کی جائیداد بیچتا ہے، موجودہ قانون میں 2 سال کی سزا ہے، نان بیلیبل ہے۔ مودی بول رہے نہیں، قید بامشقت نہیں، سمپل امپریزنمنٹ، بیلیبل ہو جائے گا۔ ارے وقف کو کہاں بچا رہے پھر آپ چوروں سے؟ جو لوگ قابض ہیں، قانون ہے، لمیٹیشن ایکٹ ہے، اگر کوئی 12 سال سے آپ کی جائیداد پر قابض ہے تو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت وہ مالک بن سکتا۔ مودی بول رہے نہیں یہ قانون وقف پہ لگاؤں گا۔ ارے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں بھی تو وہی قانون ہے کہ لمیٹیشن کا قانون وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا تو یہاں پہ کیسے ہونا بتاؤ ہم کو۔ کوئی بھی قابض ہوگا مندر کی، مٹ کی زمین مندر کی رہے گی، مگر آپ بول رہے نہیں وقف پہ نکال دیں گے۔ تو یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسلام سے، شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم اس کو ذرا کوتاہی سے لیں گے تو پھر نہیں معلوم کیا کیا ہونے والا ہے۔ کاشی متھرا مسجد کے پیچھے پڑ گئے، کاشی کی مسجد ہے اس کے تہہ خانے میں آئے، اجازت مل گئی آپ کو عبادت کرنے کی، اوپر آپ نماز پڑھ رہے، نیچے عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن بتائیے پھر کیا ہوگا؟ ایسے کئی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے اس بل کے خلاف آپ کو عوام میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ QR کوڈ کے ذریعے آپ تمام نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے، مگر آپ اپنے اپنے علاقوں کے ہر جمعے کی خطبے سے پہلے اس کے بارے میں بولا جائے، اس کے بل کے خلاف دعائیں ہوں، عوام میں ایک شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے مستقبل میں میرے خیال سے جلسے بھی ہوں گے، میں بھی کوشش کروں گا اس میں آنے کے لیے۔ اور اس بل کے تعلق سے تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ TRS پارٹی کچھ بول ہی نہیں رہی۔ TRS پارٹی کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر۔ بولنا چاہیے نا،
میرے کو تعجب ہو رہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی اس بل پر خاموش کیوں ہے؟ بھائی وقف کی پراپرٹی ہے، آپ بولیے نا اس کے اوپر، مخالفت کریے مودی کی آپ۔ یہ مسئلہ تو کوئی مجلس کا، ٹی آر ایس کا، کانگریس کا نہیں، تو مسئلہ انصاف کا ہے۔ بار بار یہ بولتے کہ نہیں 4,90,000 وقف کی جائیدادیں ہیں۔ میں کل جلسے میں بولا آپ کو، تمل ناڈو، آندھرا، تلنگانہ، اڈیشہ کو ملائے تو 10 لاکھ ایکڑ صرف 4 ریاست میں ہندو انڈومنٹ بورڈ کے ہیں۔ ہم کیا بول رہے تھے؟ ہے دھرم کی ہے، دان دیے، مٹھ کی زمین ہے، مندروں کی زمین ہے، اس کی حفاظت ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ جو ہندو انڈومنٹ بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے قابضین کو ہٹانے کے لیے، وہ بھی وقف بورڈ کو دو آپ، وہ بھی آپ نہیں دینا چاہتے۔ تو اس پر آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے۔ اور جینور کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاوید صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ جینور کے ذمہ داروں نے جب مجھ سے بات کی، 10-15 منٹ کے اندر میں نے ڈی جی پی کو بولا، اور کنٹینیوس 2-3 گھنٹے تک اس دن جب یہ وہاں پر حملے کیے جا رہے تھے ایک موب کے ذریعے، مسلم اقلیت کے مساجد کو، گھروں کو، موٹر سائیکل گاڑیوں کو، دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 2 اسکول میں، ایک مدرسے میں بچے پھنسے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، میں فوراً ڈی جی پی سے بات کیا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ ہم ان کو بحفاظت ان کو وہاں سے نکال سکے، ان بچوں کو جو اسکول کے اور مدرسے کے طالب علم تھے۔ پھر اب ان کی باضابطگی کا مسئلہ ہے، تو مجلس کے جو ریلیف چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے 36 لاکھ روپئے، شاید 119 دکانیں ہیں نا مصطفیٰ، 119 دکانیں ہیں، 119 دکانیں، 44 دکانیں، موٹر سائیکل ہے، اور 11 گھر ہے۔ ان تمام کو ہم سے ہو سکتا، ہم لوگ 36 لاکھ کی رقم ان کو سینکشن کر، 36 لاکھ کی رقم ریلیف فنڈ سے دے رہے ہیں۔ اور ہم نے پورے متاثرین کا نام، ان کا بینک کا اکاؤنٹ نمبر منگا کر ڈائریکٹ اس میں ٹرانسفر کر، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کو راست ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ تو اب تک شاید ہم لوگ 30 لاکھ جمع کریں، 1-2-3 دن کے اندر وہ بھی ہو جائے گا۔ پروگرام کے تحت یہ تھا کہ کل مبین صاحب اور ریاض الاسد افندی MLC صاحب جا کر وہاں پر یہ فوڈ ریشن کٹ بانٹیں گے 1000 کے قریب، مگر وہاں کے ایس پی نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ کل بند منایا جا رہا تھا، یا آج بند منا رہے وہاں پر، تو بہرحال جو بھی آج ہے تو ٹھیک ہے، ہم 1-2 دن کے بعد پھر یہ لوگ جائیں گے۔ تو ہماری حکومت سے یہی ہم کو کہنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، جو جینور میں لوگ پکڑے گئے اس میں بی جے پی سے زیادہ ٹی آر ایس کے لوگ ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیں ہوں گے، کیا آپ کو معلوم ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، ٹی آر ایس اس پہ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اگر یہ لوگ اپنا نہیں بولنا چاہ رہے تو پھر الگ بات ہے، وقف بل پہ نہیں بولیں گے، جینور پہ نہیں بولیں گے، ویٹ اینڈ واچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹ اینڈ واچ کرو، ہم بھی واچ کریں گے، پھر آپ کو پھر ویٹنگ میں رہیں گے آپ۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ، میں بار بار چیف منسٹر کو، ہم پرسوں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب کا رسم اجرا ہوا، اس کے بعد مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے، ان کے تمام جو ذمہ داران ہیں، ان کے جو متحدین ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، وہ 6 رکنی ممبر آئے تھے۔ میں سی ایم کو بولا کہ بیٹھیے، آفس میں بیٹھے، ریونت ریڈی میں شکریہ ادا کروں گا، وقت دیے، پورا بیٹھ کر ان سے ہم پورا بات کیے، یہ ہے، یہ چیز ہو رہی، یہ چیز ہو رہی، اور اس کو کرنا چاہیے۔ تو ریونت ریڈی بھی بولے کہ میں ایک آئی جی کو وہیں بٹھا کے رکھا، ایڈیشنل ڈی جی مہیش بھگوت کو بھیجایا ہوں۔ ہمارا ان کو بولنا یہ تھا کہ جو پرانا عادل آباد ہے، جو پرانا کریم نگر ہے، جو پرانا رنگا ریڈی ہے، جو پرانا محبوب نگر کے علاقے ہیں، جہاں پر ایک تاریخ ہے، جہاں پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ان مقامات پر آپ ایک بہترین پولیس آفیسر تقرر کرو، نہ وہ ان مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ دوسرے مذہب کا ساتھ دیں، بس
لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, کسی کی جان کو نقصان نہ ہو, کسی کے دکان کو نقصان نہ ہو, کسی کے گھر کو نقصان نہ ہو. اب ہر کوئی ایک موب کو لے کر آ کر دکانوں کو جلائیں گا, مسجد پہ حملہ کریں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے نا. یہ تو حکومت کا اقبال متاثر ہوتا ہے اس سے, اور اس کے پولیس کے تعلق سے لوگوں میں اعتماد کم ہو جاتا ہے کہ بھائی پولیس کی موجودگی میں سب ہو رہا ہے. تو ایس پی, ایڈیشنل ایس پی, ڈی وائی ایس پی, انسپیکٹر, اچھے لوگوں کا اگر تقرر حکومت کرے گی, کوئی بھی پاور میں رہو, مگر عوام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہاں پر کپڑوں کی دکان ہے جیلور میں, پوری دکان 3.5-4 کروڑ کی برباد ہو گئی. آدمی روڈ پہ آ گیا, گھر میں نقصان, مسجدوں پہ نقصان. اچھا حیرت انگیز بات یہ جینور میں کہ مسجد میں حملہ کرے تو پہلے جا کر کیا کرے, وہ جو کیا بولتے سی سی ٹی وی کا وہ رہتا نا ڈبہ, ڈی وی آر لے کے بھاگ رہے یہ ظالم لوگ. میں نے ان کو معلوم بولے کہ بھاگ گئے تو ہمارا ریکارڈنگ نہیں آئیں گی. اچھا جو جینور کی پولیس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ارے جو آدمی پیٹرول لا کے دیا اس کو تو پکڑو, تم ایف آئی آر میں نام کیوں نہیں لکھ رہے اس کا؟ اگر 110 گھروں پر حملہ ہوا ہے تو 110 ایف آئی آر ایشو ہونا وہاں پہ. 11 گھر کو نقصان ہوا تو 11 گھر کے ایف آئی آر ایشو ہونا. کتنے گاڑیوں کا نقصان ہو, 44 گاڑی موٹر سائیکل نقصان ہو, اس کا ایف آئی آر ایشو ہونا. خالی 6 یہ کیا بیلنسنگ کر رہے آپ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا. ہم مطالبہ کرتے جینور کے ایس پی سے, مذاق ہے کیا یہ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا. اب تو نیا قانون میں تو آپ کو ایف آئی آر ایشو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دیا کہ ہمارے ایف آئی آر کو ایشو کرو. آپ جب تک آپ خاتیوں کو جیل کو نہیں بھیجائیں گے مستقبل میں پھر گڑبڑ ہوگی. اور جینور میں تو 3-3.5 مہینے سے تناؤ چل رہا تھا وہاں پہ. تو یہ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں. چیف منسٹر سے بہت اچھی ملاقات ہوئی تو ان سب باتوں کو سنے اور بولے کہ آپ فکر مت کریے, آپ لوگ جو بولے ہیں. پھر چیف منسٹر بولے کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے, کیونکہ تلنگانہ کی ترقی متاثر ہوتی ہے فسادات سے, گڑبڑ سے. میں نے کہا بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کوئی گڑبڑ ہو. اسی لیے تو جب گنیش وسرجن آیا تو ہم اپنے اس جلسے کو 1 ہفتہ پیچھے کر لیے. میلاد کمیٹی کے لوگوں کو بولے کہ بھائی جلوس آپ بعد میں نکالیے, شہر کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تلنگانہ کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم بار بار حکومت سے بول رہے کہ کسی کا بھی مذہبی تہوار ہو آپ روٹ بنائیے, روٹ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیے. اب تو پولیس والے خود اپنے کپڑوں کے اوپر کیمرہ لگا سکتے ہیں, آپ فالو کریے ان کو. جو بدماشی کر رہا ہو اس کو آپ کیس بک کرو, اس کے اوپر آپ کے پاس اب تو وہ ایویڈنس بھی کورٹ میں پروڈیوس ہو سکتا ہے. جو نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوا, ویڈیو ایویڈنس پروو ہو سکتا ہے, اس سے استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. بہرحال آنے والے دنوں میں سرپنچ کا الیکشن ہے, پھر چند مہینوں کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بنائیے, اور آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں, جو لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ٹائم لو آپ مجھ سے, میں آج نہیں کل کا ٹائم دوں گا. اگر آپ بیٹھ کے شکایت نہیں کرنا صاحب آپ نہیں آ رہے, میں ساری دنیا میں پھر رہا ہوں, اپنی ریاست میں نہیں پھر سکتا. میں تھالیاں مار کے کیا کر رہے, آپ ہی نہیں کر رہے پروگرام, میں کیا کروں؟ آپ نہ کرنا نہیں چاہ رہے, ہم دیکھ لے رہے, سب خوش ہو جا رہے, ٹھیک ہے دیکھ لو پھر. ارے بھائی آپ حرکت کریے نا, جماعت کا پروگرام کریے. حال الیکشن سے پہلے آپ اٹھیں گے اور میں دولہے کی طرح سیرا بن کے آ جاؤں گا, تو ہوتا کیا؟ تیاری کرنا پڑتا ہے آپ کو اس بارے میں. اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھیے. جابر صاحب نے مجھ سے ابھی پھر یاد دلایا کہ نظام آباد میں کوئی ہمارے جو سابقہ لوگ ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کو لے کے آنے کا. میں نے بالکل لائیے, میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم کو تنظیمی طور پر بعض مقامات پر مقامی صدر کو بدلنا ہے, اور میں بدلوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پہ ہم کو اعتماد نہیں ہے.
میری ان سے بھی گزارش ہے جن کو ہم بدل رہے ہیں وہ جماعت میں رہیں، کام کریں. آپ کے خلاف، آپ کی انفرادیت کے خلاف کچھ نہیں ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کریے اور پارٹی کو مضبوط کریے. تو ایسے بعض فیصلے لینا ہے. میں جابر صاحب سے ہی بولا ہوں، ان مقامات پر وہ جائیں گے جہاں پر جا کر وہ فیصلے لیں گے، دوسری جگہ پر بھی ہم کو لینا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جماعت کو تیار رکھنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم کو نبھانا ہے. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ بہت دور سے حیدرآباد کو تشریف لائے، اور ظاہر ہے اس میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہوگی. میں اس کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، مگر ہم لوگ تمام جماعت کے ذمہ داران ہیں. تھوڑی بہت تکلیف تو ہم کو عوامی زندگی میں اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس آمد کو اللہ قبول کرے، اور اللہ بحفاظت اللہ آپ کو اپنے اپنے مقامات تک روانہ ہو جائیے. مگر میں نے اور پاشا قادری صاحب نے جو اہم باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر آپ غور کریے، اور فوراً جتنا جلدی ہو سکے اس پر عمل کرنا شروع کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.